اج بھی موجود ہے، کل بھی اچھی حالت موجود سی، اج بھی اسی حالت موجود ہے۔ یہ مطلب طے ہو گیا کل بھی کوئی یہ وارث موجود سی، اج بھی کوئی یہ وارث موجود۔ شاید وراثت دا دعویٰ کرنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن سارے وارث ہو نہیں۔ مثلا جدو پاکستان بنے ادو کچھ بندے پاکستان دی مخالفت بھی کی تھی، جہے ویلے پاکستان بن گیا تو اس ویلے پوری دنیا 14 اگست نو اور 23 مارچ نو ایک ترانہ پڑھ دیے، اور ترانہ یہ کہ ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ وطن ہمارا ہے۔ اس ویلے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی مسلم غیر مسلم جڑے ہندو بھی اتنے آباد نے وہ بھی ترانہ پڑھتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ یہ ہر بندہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ وطن ہمارا ہے۔ جڑے بالکل چپ نے تہاڈا تے وطن نہیں نا، میرا خیال ہے وطن تو سارے دا ہے ہی ہے نا۔ جدوں اسی آنے رل مل کے یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں، پاسباں انہوں آتے ہیں جڑا محافظ ہوئے، پاسباں انہوں آتے ہیں جڑا وارث ہوئے۔ جدوں اسی سارے مل کے آنے یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ جدوں ہندوستان حملہ کرتا ہے ادو بارڈر تے واپ ڈالے کیوں نہیں جاندے جدو وطن ہمارا ہے؟ اندرونی طور تے دہشت گردی ہوئے تے فوج آؤندی ہے، بیرونی طور تے حملہ ہوئے تے فوج آؤندی ہے۔ کرونا نے حملہ کیتا ہے تے جگہ جگہ فوج موجود ہے، سیلاب آئے گا تے جگہ جگہ فوج موجود ہوئے گی، زلزلہ آئے گا تو سب تو پہلے فوج پہنچے گی۔ ویسے وطن ہمارا ہے، ساری دنیا دعویٰ کر دیے یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، کوئی شک نہیں۔ وطن بھی ساڈا ہے، اسی پاسباں ہاں، لیکن جتھے ضرورت پوندی ہے اتھے باقاعدہ ایک ادارہ ہوتا ہے جڑا حفاظت واسطے تیار ہوتا ہے۔ سیلاب آوے تے کشتیاں لے کے فوج آ جاندی ہے، باہروں حملہ ہوئے تے اسلحہ لے کے آ جاندی ہے، زلزلہ آوے تے گڈیاں لے کے آ جاندی ہے۔ یہ مطلب ہے وطن ساریاں دا ہے، دعویٰ بھی سارے کر سکتے ہیں، لیکن ایک ادارہ ہے جڑا باقاعدہ محافظ ہے، ایک ادارہ ہے جڑا باقاعدہ محافظ ہے۔ میرے سامنے قرآن ہے، ایماندارو جویں وطن ہمارا سب کا ہے لیکن حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہے۔ اسلام سب کا ہے لیکن حفاظت کے لیے ایک ادارہ ہے۔ اسلام سب تو مسلمانوں دا ہے۔ جزاک اللہ یار، اسلام سارے دا ہے، سنی شیعہ اہل حدیثاں دا، لیکن ایک ادارہ ہے جڑا دا محافظت دا ذمہ دار ہے۔ سارا پاکستان ہمارا ہے لیکن حفاظت دا ذمہ دار ایک ادارہ ہے، اس ادارے نو فوج آندے ہیں، وہ فوج حفاظت کر دی۔ یہ مطلب ہے جدو میں بارڈر تے نہیں جاندہ، زلزلہ آوے تو میں نہیں پہنچتا، جتے سیلاب آوے اتھے میں نہیں پہنچتا۔ وطن کو ہمارا کہنے کے لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے اس ادارے کو سلام کروں۔ بہت شکریہ۔ وطن کو ہمارا کہنے کا حق ہم سب کا ہے، لیکن حق اس وقت بنتا ہے کم از کم اس ادارے کو محسن سمجھتے ہوئے کہیں کہ پاک فوج کو سلام، جس کی بنیاد پہ ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، جس ادارے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، ہم ہندوستان سے نہیں ڈرتے۔ وہ جو ہم ہندوستان سے نہیں ڈرتے ایک ادارہ ہے جس کی وجہ سے نہیں ڈرتے۔ یار ہندوستان کا ڈر ہم میں موجود جو نہیں رہتا، ایک باقاعدہ ادارہ ہے جو ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے، ایک ادارہ ہے جو ہمیں اعتماد دیتا ہے۔ ہم اس ادارے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے نہیں ڈرتے، ہم مودی سے نہیں ڈرتے۔ یہ مطلب ہے کوئی ادارہ ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ ادارہ ہے فوج۔ معاف کرنا، میں سچی گل پہ کرنا، میں نے کسی فوجی پیسے نہیں دیتے، میں سچی گل پہ کرنا۔ فوج ایک ادارہ ہے، انہوں سلام کرنا چاہیے۔ تساں کدی کسے پڑھیا ہوئے کسے گڈی تو کہ پاک پولیس کو سلام؟ کدھر پڑھیا جے پاک پولیس کو سلام؟ کی لکھا ہے؟ پاک
ہے پاک فوج کو سلام. حالانکہ پولیس نو سلام نہ کریے تے ٹا لیندی ہے, سلام انہاں نوں اسی کرنے, لیکن لکھیا کی ہوئے گا پاک فوج کو سلام. پاک فوج کو سلام کیوں ہے؟ حضرات سلام کے قابل ہوتا ہے وہ ادارہ جو سرحدوں کی حفاظت کرے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. سلام کے قابل ہوتا ہے وہ ادارہ جو کسی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے, اور جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے ادارہ, اس پاک فوج کو سلام ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں ایک صرف پاکستان کی فوج ہے جس کے پاس ایک بہادری کا نشان ہے, اور وہ نشان حیدر ہے. کیوں جناب؟ پوری دنیا تو ایک فوج ہے, دوسری فوج کوئی نہیں. ایران, سعودی عرب بڑیاں بڑیاں فوجاں نے, لیکن جس فوج کو نشان حیدر ہے وہ صرف پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کی فوج کے پاس شجاعت کا آخری نشان حضرات حیدر ہے. اور میرا دعویٰ ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی حدود کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دے اسے نشان حیدر کہتے ہیں, اور جو اسلام کی حدوں کو بچاتے بچاتے پورا گھر دے دے اسے ابن حیدر کہتے ہیں. سبحان اللہ. یار سارے بندے متوجہ ہو گئے. جڑا پاکستان دی حدود دی حفاظت کرے اور نشان حیدر, اور جڑا اسلام دی حداں دی حفاظت کرے اور شبیر ابن حیدر. حضرات نشان حیدر اور ہے, میری آواز تو تک کوئی نہیں آؤں پئی. نشان حیدر اور ہے اور ابن حیدر اور ہے. میں ان بندوں پہ دکھ کا اظہار ہی کر سکتا ہوں جو نشان حیدر کو سلام کرتے ہیں اور ابن حیدر کو علیہ السلام بھی نہیں کہتے. حضرات ایک ادارہ ہے جڑا حفاظت کر رہے ہیں, اس ادارے دا ذکر کرنے واسطے اسی اج حاضر ہاں, انہاں محافظاں دا ذکر کرنے واسطے حاضر ہاں. اور یاد رکھو مودی اور مودی دی ساری پارٹی نو غصہ ذاکراں تے نہیں. اور تہاڈا کی خیال ہے ذاکراں تے غصہ ہے مودی نو؟ مودی تے مودی دے نال دے نو جدوں غصہ آیا ہے پاکستان وچوں فوج تے آئے. بولو یار, یار جدوں ہندوستان نو غصہ آئے گا تے کدے تے آئے گا؟ ذاکراں تے, مولویاں تے, حافظ قرآن تے, تراویاں پڑھان والےاں تے, کدے تے؟ فوج تے. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے وہ جانتا ہے, دشمن جانتا ہے کہ مجھ سے مولوی ذاکر نہیں ٹکرائیں گے, مجھ سے فوج ٹکرائے گی, مجھ سے وابڈا والے نہیں ٹکرائیں گے, مجھ سے فوج ٹکرائے گی. یہ مطلب ہے دشمن اسے سمجھتا ہے, جو اس سے ٹکراتا ہے. یاد رکھنا اسلام کا ہر دشمن صرف اس خاندان کا دشمن ہے جو ان سے ٹکراتا ہے. بہت شکریہ. سبحان اللہ. ایک خاندان ٹکراندا ہے, اس وارث دا فکر, وراثت دے فکر تو وارث بندے منگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یا اللہ جے چار پیڑیاں دے چھڑیاں نہیں تے پتر بھی دے, کوئی وارث بھی تے ہوئے. جڑے بندے دی بہت بڑی لائبریری ہے وہ آندا یا اللہ کوئی ایسا پتر پڑھیا لکھیا بھی دے میری لائبریری دا وارث بنے. کوئی زمیندار ہے جو اپنی زمین واسطے وارث منگتا ہے, اگر کوئی لائبریری کسے کولے تے عالم کول وہ اپنی لائبریری واسطے وارث منگتا ہے. کوئی امام کوٹ آباد ہے تے ایدہ متولی چلا جائے تو پھر اسی آنے ہیں کہ یا اللہ کوئی اچھا بندہ آ جائے جڑا اسلام کوٹ دے کاروبار نو چلائے. ایدہ مطلب ہے ہر وراثت نو بچان واسطے کسے وارث دی ضرورت ہے. قرآن جیسی وراثت کو بچانے کے لیے اللہ نے کچھ وارث منتخب کیے ہیں
جن کے بغیر قانون قرآن نہیں بچ سکتا. او دے واسطے میں قرآن حکیم دی ایک آیت تو فائدہ اٹھانا. سورہ مبارکہ مریم یہ متعلق ایک آیت مجیدہ اور یہ اکتفا ٹھیک 12 بجے ذوالجناح دی برہمدگی ہے. اس واسطے میں جلدی کور کرنے دی کوشش کرنا. سورہ مبارکہ مریم کاف ہا یا این صاد یہ سورہ مریم دی پہلی آیت ہے. کی آیت ہے جی؟ کاف ہا یا این صاد. یہ میں مجبور ہاں جن جوگا انہی گل پہ کرنا. اے لکھیا جی کاف ہا یا این صاد. نیڑے آ کے دیکھ لو یہ تھلے کچھ بھی نہیں لکھیا. نیڑے آ کے دیکھو تھلے خالی جگہ. یہ پہلی آیت مک گئی ہے تو ترجمہ کسے نہیں کیتا. پہلی آیت موجود ہے ترجمہ کوئی نہیں. جدا کسے نہیں کیتا میں بھی نہیں کرتا. غصہ نہیں کرنا. میرے تو بڑے بڑے علماء موجود نے انہاں نہیں کیتا تو میں بھی نہیں کرتا کیونکہ میں کسے دے ترجمے کیتے تے گزارا کرنا. اہل حدیثاں نہیں کیتا, سنیاں نہیں کیتا, شیعہ نہیں کیتا, کسے بھی نہیں کیتا. اگلی آیت ہے ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا. اللہ فرماتا ہے حبیب یاد کرنا چاہیے تیرے پروردگار کے اس بندے کو جس کا نام زکریا تھا. کیا بات ہے. پہلی آیت کا ترجمہ نہیں. یہ انہوں اندر حروف مقطعات. حروف مقطعات دا معنی قطع کیے ہوئے الفاظ حروف. قطع انہوں اندر نے جدی جڑ بھی نہ ہوئے اگے پتے بھی نہ ہو. درمیان دا ٹوٹا ہوئے نا کسے درخت دا تے او دی جڑ تو پتہ لگتا ہے یہ کیڑے درخت دا تعلق رکھتی ہے. او دے پتیاں تو پتہ لگتا ہے کیڑے درخت دا یہ ٹوٹا ہے. تے درمیان دے ٹوٹے نو پھر سارے نہیں جانتے. یار جڑا بندہ ویکھے گا پہلا جڑ ویکھے گا انہوں سونگے گا یا پتا ویکھے گا تے پتا پتا دے گا کہ یہ کس درخت کی لکڑی ہے. ہاں ایک گل ہے جڑے نہ بہت اچھے قسم دے کاریگر جڑے لکڑی نو چنگی طرح جانتے ہیں وہ جڑ بھی نہ ہوئے پتے بھی نہ ہون تسی اینی لکڑی انہوں نے سامنے ٹوٹا کرو وہ ویکھ کے آکھیں گے فلانے درخت دی. ایک کون جانتا ہے؟ ایک خاص ہی بندے جانتے ہیں. سارے بندے نہیں جانتے. لوگ کہتے ہیں یہ کیویں جانتا ہے؟ وہ آندا جی یہ مستری نے انہاں دا کام ہی ہے انہاں دا کام ہی ہے. جڑ نام ہی ہوے تے جانتے ہیں پتے نام ہی ہون تے جانتے ہیں. جویں وچکارلیاں ٹوٹیاں نو صرف مستری جانتے ہیں نا انہاں نو یا اللہ جاندا ہے یا آل محمد جاندا ہے. حروف مقطعات کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. اور میرے 6ویں امام فرماتے ہیں نحن راسخون فی العلم. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو علم میں راسخ کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے اسی نہ تو واقف نہیں واقف تے دا مطلب ہے سانو یہ راز رہن دینا چاہیے. الف لام میم راز ہے. الف لام را راز ہے. کاف یا ہا عین صاد راز ہے. یاسین راز ہے. تاہا راز ہے. الف لام را راز ہے. راز کنوں آندے ہو نارو حال ہے جدا سپیکر چلان کریے. بہت اچھا سنیا جی. اور یار نارووال چ راز کنوں آندے ہیں؟ پردہ. بہت شکریہ مہربانی. میں تواڈے لفظ نو پوری دنیا تے پھیلا دیاں گا. جڑی شہر راز سر اسرار پردے چ رہے جڑی پردے چ رہے. اے ویکھو مسلمانوں تانوں خدا دا واسطہ جے جنوں اللہ پردے چ رکھیا تسی فاش کرن دے کی لگدے ہو. حروف مقطعات اللہ تے نبی دے درمیان راز نے. کوئی راز دی گل اللہ نے کیتی کدے نال؟ نبی نال. الف لام میم نبی سمجھ گئے کی آکھیا. الف لام را نبی نو پتہ لگ گیا ان میں نو کہیا. کاف ہا یا عین صاد نبی نو پتہ لگ گیا اس میں نو کی آکھیا. اے اللہ دے درمیان تے نبی دے درمیان راز نے. جے راز نے تو قرآن چ کیوں نے؟
اللہ تے نبی آپس کی گل کرتے قرآن چ کیوں نے؟ سارے سامنے راز رکھ کے سانو نام دس کے اے تیری عزت تو درائن وارا اللہ نے پوری کائنات کو چیلنج کر دیا کہ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، نہیں سمجھ سکو گے تو پھر طے ہو گیا تمہارے لیے قرآن نہ کل کافی تھا نہ آج کافی ہے۔ صدقہ جاواں اس قرآن کے ساتھ کسی معلم کی ضرورت ہے، اس ورثے کے ساتھ کسی وارث کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ یہ مطلب اس رازاں نو راز رہن دیو گے تے با عزت رہو گے۔ میں پھر پیانا راز نو راز رہن دیو گے، کی لفظ میں بڑا کو آکھیا کی رہو گے؟ میرا خیال گل چنگی پری تھی سن دے ہو پہ جان کے چپ کیتے۔ راز نو راز رہن دے ہو تے با عزت رہو گے۔ جنہوں یقین نہ آوے میں قرآن سامنے رکھ کے ٹھائیاں پارا کر دینا، سورہ تحریم کر دینا۔ نبی دی ایک بیوی نے نبی دا راز آؤٹ کیتا سی، صدقہ جاواں کیتا سی۔ نبی دس کے گئے انہاں دوجی نو دا چھڑی اتوں آیتاں آ گئیاں۔ اللہ فرماندا ہے بہتر ہے توبہ کر لو، بہتر ہے بولو بولو جی ایک لفظ آکھو توبہ کر لو۔ توبہ تم دونوں توبہ کرو، تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ اگر تم نہ باز آئیں تو قریب ہے کہ اگر محمد تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے۔ تتوبہ اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ یہ مطلب ہے قرآن نے سانو ہدایت کی تھی کہ جو نبی کے راز کو آؤٹ کر بیٹھے بہتر ہے کہ وہ توبہ کرے، جو حروف مقطعات کو چھیڑ لے بہتر ہے کہ توبہ کر لے۔ ان کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اور یا وہ جانتے ہیں جو اللہ نے راسخون فی العلم بنائے ہیں۔ انہوں میں نہیں چھیڑتا جی، تو اٹھا کی خیال ہے چھیڑنا چاہیے؟ میرا خیال بچ جانا چاہیے۔ اتھوں پڑھنے ہیں جتوں سارے ترجمہ کیتا ہے۔ حضرت زکریا دا قصہ پڑھ، اللہ فرماتا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا اندر جا کے پکارے اپنے رب کو کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا ہے۔ اگلی آیت وکانتی امراتی آکرن، اور میری بیوی بھانج ہے، ترے کم میرے نال ہوئے نہیں، ترے کم میرے نال ہو گئے نہیں۔ زکریا پہ آندے نے کیڑا کیڑا؟ فرماتے نے سر میرا سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئی نے، بیوی میری بچہ پیدا کرن دے قابل نہیں۔ فرماتے نے پھر فرماتے نے کوئی گل نہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں بد نصیب اس لیے نہیں کہ تو میرا رب ہے۔ ہائے ہائے، جس کا تیرے جیسا رب موجود ہو وہ بد نصیب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب رب ہو تو خود کو بد نصیب نہ کہنا۔ اور چنگ چی الٹ جائے تے اپنے نصیباں نو رون والے ہو۔ کورونا دی وجہ تو کم بند ہو جائے تے بندے آندے نے ساڈے نصیب سڑ گئے نے۔ قرآن دا واسطہ جس کا رب ہے وہ بد نصیب نہیں ہے۔ مہربانی کرو کانفیڈنس رکھو، جس کا رب ہے قرآن کی قسم وہ خود کو بد نصیب نہ کہے۔ زکریا فرماتے نے ہڈیاں میریاں مک گئیں، سر میرا سفید ہے، بیوی اور بچہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھانج ہے، لیکن میں بد نصیب تو نہیں نا۔ کیوں؟ اے صدقے جاواں نوجوانوں، بہت اچھا، تو میرا رب ہے۔ جدوں انج آکھیا نے تے رب نے آکھیا پھر منہ چو کڈ، ہائے ہائے اے میرے نو رب من کے اپنے آپ نو با نصیب کہن والیا، میں نو رب من کے اپنے آپ نو خوش قسمت کہن والیا۔ کمزوریاں چھڈ، بیوی دا بھانج ہونا یہ بھی کمزوری، سر دے وال چٹے ہو جانے یہ بھی کمزوری، ہڈیاں کمزور ہو جانیاں یہ بھی کمزوری۔ کمزوریاں نو چھڈ، جے میں نو رب من کے اپنے آپ نو خوش نصیب پیانا تے گل کر، ہائے ہائے گل کر۔ تو حضرت زکریا نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، نہ میں چٹیاں والا تو ڈرنا، نہ میں ہڈیاں دی کمزوری تو ڈرنا،
نام ہے بیوی دے بھانج ہون تو ڈرنا. میرے اندر ایک ڈر ہے. آج دی مجلس دا ڈر سن لو تو میں تھوڑے کو اجازت لینا. فرماندے نے فَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, مجھے خطرہ اور ڈر ان کا ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ وارث بننے والے ہیں. وائی واہ, بہت اچھا سنیا جی. مینوں انہاں وارثاں تو ڈاری جو میرے بعد میرے وارث بننے والے ہیں. خاموشی ہے تو میں پھر گل کرنا باریک. مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں میں وارث بنا کے جاؤں. کیا بات ہے. مجھے ان کا ڈر ہے جو میرے بعد میرے وارث بن جائیں گے. نبیوں کو اپنے وارثوں سے خطرہ نہیں ہوتا, بن جانے والوں سے خطرہ. صدقے جاواں یار, بڑا اچھا سماعت فرمایا جی. نبیوں کو اپنے وارثوں سے خطرہ نہیں ہوتا, ان سے خطرہ ہوتا ہے جو خود بن جاتے ہیں. حضرت الہی نے فرمایا پھر تینوں خطرہ پہ گیا ہے. کہا فرمایا میرے تو بعد بنے گا کی, میرے تو بعد بنے گا کی. حضرات اعلان کریے, ضروری اعلان سنیے. اگر نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ ہاں صدقے جاواں یار, کمال سنیا جی. اگر پیچھے ورثہ ہی کوئی نہیں تو خطرہ کیسا؟ باغ پکا ہوئے تو اتھے مالی بھائی دے, کنک پکی ہوئے تو دھیان رکھی دے, منجی پھبی ہوئے تو دھیان رکھی دے, تے پیڑی چوہے ککھ نہ لوڑ کی ہے دھیان رکھنی. بکریاں پھرن پیڈاں پھرن ہے ہی بچ ککھ نہیں. یہ دا مطلب ہے کچھ ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے. زکریا کا کچھ تھا اور وہ ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری وراثت خطرے میں ہے اور بن جانے والے اچھے نہیں. شبیر احمد عثمانی دیوبندی گھبرا گیا, وہ اتنے نہیں آؤں گھبرا گیا. میں ویسے انہوں دی گل دسن لگا قرآن چاہ. حضرت شبیر احمد عثمانی دیوبندی انہیں ایک جملہ لکھے بھائی مینوں بڑا پسند آیا, پاویں دیوبندی لکھے, مینوں پسند ہے تانوں بھی ہونا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کو خطرہ تھا کہ میری جگہ پہ نااہل نہ بیٹھ جائیں. صدقہ جاواں بھائی, بہت شکریہ نوجوانوں. کہیں میری جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائیں. تو حضرت زکریا نے اپنے بعد والے منبر پر کسی نااہل کے بیٹھنے کو, خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اللہ فرمایا گل کر, وال کالے کر دیا, ہڈیاں مضبوط کر دیا, بیوی جوان کر دیا. فرمایا نہیں نہیں, انہاں گلاں دا مینوں شوق نہیں. میں خطابت دے انداز سے گل کر لگا. میں مولوی نہیں, میں ہادی ہاں. نہ کالیاں والاں دا شوق ہے, نہ ہڈیاں دی مضبوطی دا, نہ بیوی دی جوانی دا. اللہ فرمایا تیرے ممبر بچدا کیویں نے, گل کر تیرا ورثہ بچدا کیویں نے. فرماتے ہیں فہاب لی من لدنک ولیاً, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. صدقے جاواں سر اٹھاؤ جی. مجھے اپنی طرف سے ایک, کیا بات ہے حضرات. دوسرا اعلان سنیے, جب نبوت خطرہ محسوس کرتی ہے تو ولایت کو مانگتی ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں, جب نبوت خطرہ محسوس کرتی ہے تو ولایت کو مانگتی ہے. یہ دا مطلب ہے نبی کے بعد اگر کوئی نظام نبوت کو بچاتا ہے تو اسے ولی کہتے ہیں. حضرات ہم کو کافر نہ کہو, محمد کے بعد علی کے علاوہ کوئی ولی تو بتاؤ. نظام نبوت بچتا ہی ولایت کی وجہ سے ہے. فرماتے نے مجھے کوئی ولی عطا کر.
شبیر احمد عثمانی دا ایک جملہ اور سنا دیا. ساڈیاں شیعہ مولویاں دا تے کدی دیوبندیاں کو جملہ نہیں سنایا, اسی سنانے ہیں. شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا جی چاہتا تھا کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو, میرا کوئی ایسا میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھنے کے قابل ہو. میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں تو مراد ہے دادا پردادا نگر دادا صدقے جاؤں, دادا پردادا نگر دادا اتاں کم از کم 3 گن لو, جمع ہو جائے گی. داداؤں دادا جان دادے دے والد صاحب ان دے والد صاحب, پاک باپ ادھروں ویکھیا پاک باپ پاک داداؤں کی گدی پر بیٹھ سکے. یہ دا مطلب ہے نبی دی گدی تے او بہ سکتا ہے جدا دادا بھی پاک ہوئے. صدقے جاواں جدا پردادا بھی پاک ہوئے, جدا نگر دادا بھی پاک ہوئے. اور لوگوں مشرکوں کی نسلیں وارث نبوت نہیں ہوتی. صدقے جاواں جی مولا تو جزا دے, میں راضی ہو گیا. فرماتے ہیں پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھے. اور اگلا لفظ بڑا اچھا لکھا ہے اور فرماتے ہیں ان کی علم و حکمت کے خزانوں کا وارث ہو. علم و حکمت کے خزانوں کا, خزانے نرے موتیاں دے نہیں ہوندے, خزانے صرف پیسیاں دے نہیں ہوندے, خزانے علم دے بھی ہوندے نے حکمت دے بھی ہوندے. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کو خزانے سن کا دے اور یار علم دے تے نال حکمت دے. مولا جی تانوں جزائے خیر دے. علم و حکمت ایک گل ذہن چ رکھا جی, یہ صرف زکریا کو نہیں, اللہ میرے نبی نو فرماندا ہے والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محمد تو آیا ہے لوگوں کو علم کتاب دینے کے لیے اور علم حکمت دینے کے لیے. نبی کے علم و حکمت کے خزانوں کا وارث ہو. حضرات تیسرا اعلان سنیے, اگر نبیوں کے ورثے میں جائیداد کھیت نہیں ہوتے, باغ نہیں ہوتے, باغات نہیں ہوتے, تو کم از کم یہ تو آپ مان چکے ہیں نا کہ نبیوں کے پاس جو خزانہ چھوڑ کے جاتے ہیں ان میں یا علم ہوتا ہے یا حکمت ہوتی ہے. اور نبی اپنے علم و حکمت کو آوارہ نہیں چھوڑتے. اوے فدق دی بیعت چھٹ کے میں قرآن تے تیرا ہاتھ رکھوا کے پوچھنا چاہنا, جے محمد اپنے تو بعد علم چھٹ گئے نے تے پھر محمد دا وارث کون ہے؟ جے نبی حکمت چھٹ گئے نے تے پھر رسول دا وارث کون ہے؟ صرف ایک, پھر بیانا صرف ایک, انا مدینۃ العلم والی بابوہا, انا دار الحکمت والی بابوہا. علم کا شہر ہوں دروازہ علی ہے, حکمت کا گھر ہوں دروازہ علی ہے. یہ مطلب ہے فدق نو نام ہی نہ مننے پھر بھی علی وارث ہے. نبی دے علم دا وارث بھی علی, نبی دی حکمت دا وارث بھی علی. میرے عزیز دوستو انہوں دے جے مومن علی وارث کی مومن آندے نے علی, لوگ آندے نے بوٹی پی کے آندے نے علی وارث. خبردار, جو علی وارث کہہ رہا ہے اس نے بوٹی نہیں پی, وہ قرآن پڑھ چکا ہے. قرآن کے مطابق کل بھی علی وارث تھا, آج بھی علی وارث ہے. میں ایک مثال دیتی سی جے نارو والے تانوں یاد رہ جائے. مودی دی مثال میں پہنچو تانوں تاں دینا پہ تہاڈا گوانڈی
حیدری مودی دی دشمنی وابڈا نال ہے فوج نال کیونکہ فوج ہی اس ملک کی وارث ہے یہ مطلب ہے دشمنی ہوتی ہی وارث سے ہے دشمنی ہوتی ہی محافظ سے ہے چونکہ دین محمد کا وارث علی ہے لہذا توحید کا دشمن بھی دشمن علی ہے رسالت کا دشمن بھی دشمن علی ہے قرآن کا دشمن بھی دشمن ہے ہون پتہ لگا جی زکریا والی گل تو کہ عرب دے بدو نبی دا بیٹا فوت ہو جانتے راضی کیوں ہوئے سن راضی اس واسطے ہوئے سن کہ نبی دا پتر ہی نبی دا وارث ہونا سی تو جو وارث ہی نہیں رہا تو دین تے رل جائے گا نا اللہ فرمایا میرا حبیب تو فکر نہ کریں اے بکواس پہ کر دینی انا تو آئے نہ کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر دشمن تیرا جو ہوگا وہ بے اولاد رہے گا تو نہیں یہ تیرا نشان مٹانا چاہتے ہیں تیرا نشان بھی رہے گا تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں نام بھی رہے گا تیرا نظام مٹانا چاہتے ہیں تیرا نظام بھی رہے گا بہت شکریہ اور انتظام اس کا یہ ہے انا تو آئینا کل کوثر ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے جس سے نبی کی نسل بیٹی بچی جس سے نبی کی نسل قیامت تک بچی اسے کوثر کہتے ہیں حضرات پانچواں اعلان سنیے نبی کی 4 بیٹیاں کہنے والوں نبی کی 1000 بیٹی بھی کہو تو کوثر ایک ہے کیا بات ہے مولا بھی تمہیں جزائے خیر دے نبی کی 1000 بیٹی بھی کہو نسل صرف ایک سے ہے نسل صرف نبی کی نسل ایک سے ہے نبی کا نظام ایک سے ہے نبی کا نام اور اس ایک کو بطول کہتے ہیں ایک جملہ کھا آخری حضرات قرآن میرے ہاتھ میں اس دین کے تحفظ کی ضرورت کو بطول کہتے ہیں کیونکہ بطول کے بیٹے ہی محمد کے بیٹے ہیں نبی کے بیٹے ہی بطول کے بیٹے ہیں اور بطول کے بیٹے ہی نبی کے بیٹے ہیں میدان مبالغہ میں رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کے بیٹے لے کے آ رہا ہوں رسول نے یہ نہیں کہا میں فاطمہ کے بیٹے لے کے آ رہا ہوں فرمایا اپنا آنا تم اپنے لاؤ میں اپنے لے کے آ رہا ہوں حسن بھی نبی کے بیٹے ہیں حسین بھی نبی کے سر اٹھاؤ جی سر اٹھاؤ حضرات نبی کے دین کے وارث نبی کے صحابہ نہیں نبی کے بیٹے ہیں دین کی ضرورت کو فاطمہ کہتے ہیں اب معاملہ یہ تھا کہ فاطمہ تو بیٹی تھی چاہیے کوئی بیٹا تھا لہذا ایک ایسا چاہیے تھا جو فاطمہ کا کفو ہوتا سواد نہیں آیا تو سنے ہی کوئی زہرا دین کی ضرورت ہے نبی کا بیٹا فاطمہ کے ذریعے ہی آئے گا نا لہذا پورے دین کو تحفظ دے گی زہرا زہرا کا بیٹا وہ نبی کا بیٹا ہوگا اچھا اب زہرا کے لیے ضرورت ہے کسی ایسے کی جس کا زہرا سے نکاح ہو سکے نبی فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا یہ مطلب ہے پورے دین کے تحفظ کی ضرورت کو بطول کہتے ہیں بطول کی ضرورت کو علی کہتے ہیں صدقہ جی وارث دین ہیں علی و زہرا کے بیٹے یہی وجہ سے کہ 28 رجب نو جدو دین تے اوکھی بنی صرف وارث نکلے پھر پیانا
صرف وارث نہیں نکلے، وارث دے پتر بھی نکلے، پھر پتر نہیں نکلے تو آنسو پیچھے نہیں رہ جانا، تیاں بھی وارث دیاں نکلی۔ مسلمانوں سلام پیش کرو اس گھرانے نو، انہاں دے برابر لوگاں نو نہ لیا لیا کے کھڑیاں کرو۔ ایو نے جنہ اس آئین نو بچایا۔ یزید نال شبیر دی کی دشمنی سی؟ اے دے وچ ہیرا پھیری کرنا چاہندا سی۔ یزید دا باپ حکومت کرتا رہا تے حسن گھر بیٹھے رہے۔ یزید حکومت کرتا رہندا، حسین تے پیو دے مسلے تے بیٹھے سن۔ اے نہ حکومتاں نو کی سمجھدے نے، لیکن جدو یزید نے اس قانون چ ہیرا پھیری، حلال نو حرام، حرام نو حلال، جائز نو ناجائز، ناجائز نو جائز کرنے کی کوشش کی تھی، شبیر مدینے اٹھ گیا کہ کھلوتا رہی، وارث اجے زندہ نہیں۔ ہو سکا میں تیرے ٹکڑے کر دیا گا۔ شبیر فرمایا جے ٹکڑے قرآن نہ پڑھن تے اسی وارث کیوں ہاں؟ شام دے بازار وچ سجاد بھی قرآن پڑھ سکتے سن یا نہیں؟ محمد باقر علیہ السلام حافظ قرآن سن، محافظ قرآن سن، قرآن تے باپ بیٹا خود پڑھ سکتے سن۔ پھر ایڈے اوکھی منزل تے، ایڈی مشکل سواری تے جے میرے لو ویکھو تے ایتھوں نیزہ گزاریا سی، ایتھوں میرے مولا دے سر چوں نیزہ باہر سی تے اینا لباں چوں شبیر قرآن پڑھے۔ ایک قرآن سجاد علیہ السلام بھی پڑھ دے، باقر علیہ السلام بھی پڑھ دے، مگر شبیر نے پوری کائنات کو کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کے بتایا، کل بھی وارث ہم تھے، آج بھی وارث قرآن ہم ہیں۔ بڑیاں بڑیاں بھیناں گزریاں نے دنیا تے بڑے بڑے بھرا گزرے نے جنہاں دی محبت مشہور ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ماں نے دریا چ بہا دیتا اور صندوق وچ بند کر کے، ماں گھر آئی سی، بہن نہیں سی آئی۔ یار قرآن پڑھو، اللہ فرماندا او دی بہن جدھر جدھر صندوق جاندا سی دریا دے کنارے تے نال نال جاندی سی تے صندوق دا دھیان رکھدی سی۔ جدوں فرعون دے ملاں تھلے صندوق گزریا، انہاں پھڑ لیا تے اندر لے گئے، دوڑ دی گھر آئی تے کہنے لگی اماں میں مگر ٹری بڑا ہاں۔ وہ صندوق فرعون تے گھر پہنچ گئی، فرعون تے گھر پہنچ گئی، کسے طریقے میں کوشش کرنی ہے تم ہی اوتھے پہنچے تے میں بھی اوتھے پہنچا، پاویں فرعون دا گھر ہے، ویر تے ساڈا اوتھے ہی ہے نا، اوتھے جاواں گیاں جتھے ساڈا ویر ہے، اوتھے جاواں گیاں جتھے ساڈا ویر ہے۔ اگر فرعون دے محلے چ موسیٰ دی بہن ویر پیچھے آ سکتی ہے، ہن پتہ لگا ہی زینب شام کے ہوں گے۔ بی بی زینب یزید تے شہر تک گئے۔ بڑی محبت سی موسیٰ تے حضرت کلثوم ہے، مگر بی بی زینب تے امام حسین دا پیار میں دس ہی نہیں سکتا، کیونکہ کائنات تے مثال ہی ایک، میں پھر پیانا تاریخ وچ مثال ایک، میں دعویٰ پیا کرنا یار روندیاں کھانا، تاریخ وچ صرف ایک مثال ہے، صرف ایک، امام حسین تے بی بی زینب دے بہن بھرا ہوندی، صرف یوسف دی بہن بڑا پیار ہوئے گا، حضرت علی اکبر علیہ السلام دی ہمشیرگان بڑا پیار، بڑا پیار، بہناں دا بھراواں نال پیار بڑا بڑا مشہور ہے۔ اللہ دی کائنات وچ اجے تک ایک مثال ہے، اے او بہن ہے جس شادی کران تو پہلا پیو نو آکھیا سی میرے نکاح شرط رکھی مینوں حسین تو جدا کوئی نہیں۔ صرف ایک بی بی پاک نے، اور دنیا تے مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹی میں تینوں دور تے بھیج نہیں رہا، حویلی ایک حویلی وچ کنے گھر بنے نے، اے سامنے تیرے چاچے دے پتر دا مکار ہے، ایتھوں نکلنا محلہ بنی ہاشم ہے، آ حسین دا گھر ہے، آؤ تیرا گھر ہے، آؤ سامنے تیرا گھر تے آ شبیر دا گھر۔ فرمایا بابا میں گھر دی گل نہیں کرتا۔ آخر جدوں میں اپنے گھروں نکل کے دوسرے گھر جانا نا، اوتھے میرا حاکم ہونا نا، حاکم دا حکم مننا واجب ہوندا نا،
جدو میرا حاکم میرے تے حکم لائے گا کہ اتنے بہ جا تو میں بہ جانا، میں تیری دھی ہاں، مینوں شریعت سکھان دی لوڑ نہیں، میں بانی شریعت دی نواسی ہاں تے محافظ شریعت دی بیٹی ہاں، مینوں پتہ شوہر دا حکم واجب ہوندا مننا، تے جے مینوں کتے روک لیا چاچے دے پتر نے تے کتے حسین بکھرا نہ ہو جائے تے میں الگ نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نو صد کے میرے پیر علی نے کہا بیٹا میں تیری بیٹی میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کر رہا ہوں، یہ تیری خدمت اونجی کرے گی جی میں خدیجہ نے محمد مصطفیٰ کی سی، میری فاطمہ زہرا نے کی سی، انہوں دین دس دی لوڑ نہیں، یہ تیری خدمت کمی نہیں چھڑے۔ لیکن بیٹا فرماتے ہیں چچا حکم کرو، تسی امام بھی ہو امیر المومنین بھی ہو، حجت خدا حکم کرو۔ میں پتیجہ بن کے یا داماد بن کے گل نہیں کر رہا، میں امت رسول بن کے تے تیرا موالی بن کے گل کر رہا، تو میرا مولا ہے حکم کر۔ میرے مولا فرماتے نے جے کدی حسین ٹر پوے کسے سفر بال بچہ نال لے کے تے بیٹا تیرا اپنا گھر ہونا ہے، حسین دا اپنا گھر ہونا ہے، تے اوتن پھر وہ اپنا بال بچہ تے لے کے ٹرے گا تیاں لے کے، لیکن اگر تو روک لوے میری بیٹی نو تے اے تے نہیں نہ جا سکتی، تے شرط کے نکاح دے وچ شرطی جدو شبیر ٹرے اینو روکی نہ، جدھر شبیر جائے گا ادھر ہمشیر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے وعدہ کیتا، پھر نبھایا یا نہیں؟ نبھایا، نال دو پتر دیتے تے بی بی نو ودیا کیتا۔ یارا ادھی رات نو اٹھ کے نا تہجد پڑھن تو بعد بی بی سوندے نہیں سن، فجر دے ویلے پھر شبیر نو ویندے سن۔ جیڑی بی بی ویر دا چہرہ تو نمازاں تے وقفے وچ دور نہیں سی کرنا چاہتی۔ میں ایک تانوں روایت سناواں تسی حیران ہو جاؤ، نمازاں ویلے ملاقات ہو جاندی سی رات نو بھین بھراواں دی، تہجد دے ویلے بھی اوے تہجد پڑھتے سن بھین بھرا، اسے والے 10 محرم نو ٹرن لگے آندے سن مینوں تہجد دی نمازاں وچ یاد رکھی۔ عشاء ویلے بھی ملتے سن، تہجد ویلے بھی ملتے سن تے فجر ویلے بھی ملتے سن۔ جڑا عشاء بھی پڑھتا تہجد بھی پڑھتا فجر بھی پڑھتا ہے وہ تھوڑا سوندا نا، بولو تھوڑا سوندا ہے۔ درمیانی وقفے وچ جدوں حسین ستے ہوندے سن ادوں بی بی اٹھ کے ستے نوں ہی ویکھ آوندی سی۔ ہن میں قریب آ گیا، تسی قریب آ گئے۔ او جڑی رات نوں نمازاں تو علاوہ ستے ویر دی زیارت کردی سی، اللہ جانے 10 محرم نو سٹوریا کیویں ہوئے گا۔ ہن سارے دی ہائے میرے نال شامل ہوئی ہے۔ 10 محرم سی، دیگر دا ویلا سی، زہرا دی دھی دروازے چ کھلوتی سی، جدو شبیر آخری ویلے نکلے نے پلٹ کے ویکھ کے فرماندے نے اماں دی جائی میرا آخری سلام ہو۔ بی بی فرماندے نے بارے الہ گواہ رہی، اے وقت پوری زندگی چ میرے واسطے اوکھا وقت ہے۔ جدو شبیر پکا پکا پیا ٹردا ہے، جڑے ویلے باہر نکلنا تو مولا باہر نکلے نا گھوڑے تے بہ کے، میرے کو صرف 6 منٹ باقی نے، 7 منٹ انہاں دے درمیانی وقفے وچ ایک گل سنو تے ذوالجناح دی زرد کریے آنسو وہ جڑا آ گیا۔ حسین علیہ السلام گھوڑے تے بہ کے باہر کنات تو باہر نکلے، بی بی پاک نے فضا نو آکھیا تو باہر کھلو جا کنات تو، میں کنات دے اندر کھلو جانی ہاں۔ ہائے تیرے پیار تو صدقے، ہائے تیری محبت تو صدقے، بی بی فرماندی ہے ہن میں باہر تے نہیں نکلنا۔ اما تو باہر کھلو کے مینوں دس ہن میرا ویر کتھے وے، ہن میرا ویر کتھے وے، ہن میرا ویر کتھے وے، ادھروں ویکھنا گے۔ بی بی فضا شروع کیتا، ذوالجناح نکلیا شبیر اتے بیٹھے نے، بی بی فضا نے دسنا شروع کیتا، بی بی جی اما فرمایا تیرا ویر خیمے تو 10 قدم دور ٹر گیا ہے۔ تہاڈی آئے انج پہ نکل دی ہے جویں تسی ویندے ہو پہ بھین بھرا کیویں پہ جدا ہوندے نے۔ ہن 10 قدم دور اما ہن فرمایا کلبے لشکر ول پہ ودے نے، اما ہن میمنہ ول پہ جاندے نے، اما ہن میسرہ ول پہ جاندے نے، اما ہن فرماندے نے بی بی تیرا ویر ٹیلہ کربلا تک آ گیا، اما ہن فرماندے نے بی بی تیرے ویر نے تلوار دے قبضے تے ہاتھ رکھیا
تلوار دے قبضے دا نام آیا، بی بی پاک فرماندے ہیں اماں میرا ویر جہاد کرن لگے، فرماندے نے تلوار پہ کڑ دے، تلوار جدوں کڈی نے ادوں بی بی فضا چپ ہو گئی، فرماندے نے اماں ہن فرماندی ہے بی بی کنات کول آ کے اندر کان لا کے سنو، ہن تہاڈا ویر خطاب پہ کر، خطاب دے جملے سنو گے تے دل دکھے گا۔ بی بی پاک نے کنا نال سنیا، ویر پہ آندا سی او تسا میرا اکبر بھی مار دیتا ہے، اے تسا میرا عباس بھی قتل کر دیتا ہے، اے تسا میرے گوتی دے بچے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اے لفظ کہہ کے مولا فرمایا آؤ پیاسے دی جنگ ویکھو، آؤ جدے ویر نہیں رہے اس ویر دی جنگ ویکھو، اے جدے پتر نہیں رہے او دے پیو دی جنگ ویکھو۔ جدوں حملہ کیتا نے بی بی فضا فرماندی ہے اللہ مان اللہ مان، بی بی فرماندی ہے اماں کی ہوئے، فرمایا تیرے ویر دی شجاعت تو صدقے میں سمجھ سے تھک گیا لاشا چک چکے، ایڈا حملہ کیتا نے کوفے تے شام تے لوگ اگے چڑھ کے پہ دوڑ دے نے، جڑے ویلے حملے نال میدان خالی ہویا نا بی بی رو کے فرماندی ہے کدی ہن عباس آ کے ویکھے نا، میرا ویر پہ دسدا ہے میں مجبور نہیں میں مظلوم ہاں۔ جڑے ویلے فوجاں دور دوڑ گئیاں امام کلے میدان چ رہ گئے، ہن میں قریب ہواں تسی بھی قریب ہو، ہاتھ پہ غیب جو آواز آئی پیو دی جرت وکھان والیا، پیو دی جرت وکھان والیا ہن ماں دے دودھ دا اثر وکھا، تلوار نیام چرا کے فرما دن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر کوفے تے شام تے بزدل واپس آئے، شبیر نے جہاد بند کیتا، پھر تیر بھی آئے تلواراں بھی آئیاں، پھر نیزے بھی آئے، پھر پتھر بھی آئے، پھر تواڈا تے میرا پیر زینب دا ویر نہ زمین تے آیا نہ زین تے رہے، تیرہ تے شبیر تل گئے، تیرہ تے شبیر تل گئے۔ شمر نے آواز دیتی یہ دی ہمشیرہ دا خیمہ لوٹ لو، شبیر تھل رہا تیرہ تے زور دے کے فرما دے رک جاؤ اجے میں زندہ۔ جڑے ویلے شبیر زمین تے بیٹھے نے تیرہ تے زور دے کے این کھول کے اکھاں ویکھیا تے سکینہ آئی تھے کھڑی، جتھے تیر پہ مکدے سن اوتھے بی بی سکینہ کھلوتے سن۔ شبیر ویکھ کے فرماندے بیٹی کیوں آئی ہیں؟ آخری جملہ ہے حضرت سکینہ دی آنکھاں چ آنسو، فرماندے نے بیٹی کیوں آئی ہیں؟ فرماندے نے بابا میں ویر کولو پوچھ کے آئی ہیں، فرمایا تیرے ویر دی مہربانی جنہیں میں نو تھی ملائی ہے، میں نو دس بیٹا آئی کیوں ہے؟ فرمایا بابا ایک باری سینے نہ لا میرا دل اداس ہو گیا، فرمایا میں تینو آخری باری مل کے آیا سب تو زیادہ تینو ملیا، بیٹا انی چیر اداس ہو گئی ہے بابا دل نہیں لگتا سینے نہ لا۔ حسین فرماندے ساری زندگی میرا سینہ تیرے واسطے تیار رہا ہے تے ہن تو آنی ہے سینے نہ، ایس ویلے نہیں ایس ویلے نہیں، تیر زیادہ سننا ایتھے، فرماندے نے نہیں، تیر نے پہلی بار نہیں سنیا، فرماندے نے بابا میں سکینہ، فرماندے نے بیٹی میں حسین، فرمایا بابا تے تو سینے نال نہیں، فرمایا نہیں، میرے لو ویکھی منہ سی بابے جدو آ کہنا نہیں، بی بی منہ پھیر کے ایس پاسے کیتا تے آپ پاسا پیول کر کے فرمایا سینے نال لا پاوے نہ لا ویکھ لے میں اوکھی بڑی آئی۔ جدو شبیر دی نظر تماچے دے نشان تے بھئی شبیر تلوار تیر کٹنے شروع کیتے، اللہ اکبر، ایتھوں خون نکلیا تیر دامن تے پیا، بی بی رو کے فرماتی ہے میں نہیں ملتی، میں نو نہ ملوے میرا پردیسی بابا، مزید زخمی نہ ہوئے میرا مظلوم بابا۔ اینی دیر نو شمر نے زلفائے ہاتھ پایا، شبیر دی بیٹی واپس دوڑی، بی بی سکینہ دی آواز آئی اماں کوئی واس لگ دائی تلا، جڑا مدینے ویری انہوں مگا، میں جنگل اچ بے وارث ہو گئی، اماں میں یتیم ہو گئی،
اما اسی لٹے گئے